بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جستجو گر کوئی بات نہیں، جیسا کہ مولانا کی مثنوی میں ہے۔ آب دریا را گر نہ تواں کشید، پس بے قدر تشنگی بے آیت چشید۔ اگر دریا کے پانی کو نہیں بھر سکتے تو پیاس بجھانے کی مقدار کو پینا ہی چاہیے۔ لہٰذا ان احادیث کے ایک دو نمونے ہی پیش کر دیں۔ محقق سورہ ہود کی آیت نمبر 80 کی تفسیر میں بیان ہوا کہ جناب لوط علیہ السلام نے اپنی سرکش قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ۔ اے کاش تمہارے مقابل میرے پاس قدرت ہوتی یا میرے پاس کوئی مضبوط پشت پناہ ہوتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، یہاں قوت سے مراد وہی قائم اجل اللہ فرج الشریف ہیں، اور رکن شدید سے مراد ان کے 313 اصحاب ہیں۔ دوسری روایت میں بیان ہوا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، لَکَانِی أُنذِرَ عَلَیہم مُصْعَدَینِ مِن نَجَفِ الکوفۃ ثلاث مئۃ وبضعۃ عشر رجلا کان قلوبہم زہر الحدید۔ جیسے ہی ان 300 اور کچھ آدمیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جو نجف و کوفہ سے اوپر جا رہے ہیں، گویا ان کے دل فولاد کے ہیں۔ جستجو گر کیا پوری دنیا میں ابھی امام کے 313 اصحاب پیدا نہیں ہوئے جو امام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور کریں اور لوگوں کو دنیا کے ظلم و جور سے نجات حاصل ہو جائے؟ محقق یہ 313 افراد روایت کے مطابق بہت سی خصوصیتوں کے حامل ہوں گے، جن کی طرف توجہ دینے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں ابھی اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو پیدا کر سکے۔ جستجو گر مثلاً کون سی خصوصیتیں؟ محقق جیسے امام سجاد علیہ السلام سے منقول ایک روایت میں پڑھتے ہیں کہ جب امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج الشریف مکہ میں موجود جمع غفیر کے سامنے اپنا تعارف کرائیں گے اور لوگوں کو اپنی طرف بلائیں گے تو کچھ لوگ آپ کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ فَيَقُومُ الصَّلَاةَ سَمَاعَةً وَنَیفًا فَیُؤْمِنُونَ مِنْہُ۔ 300 کچھ افراد کھڑے ہو کر انہیں روک لیں گے۔ یجمعہم اللہ بمکۃ کاقذ الخریف۔ خدا انہیں برسات کے بادلوں کی طرح مکے میں اکٹھا کرے گا۔ وَکَانَ يُنظَرُ إِلَى الْقَائِمِ عَلَى مِنبَرِ الْکوفہ وَحَوْلَ ثلاثمائۃ وثلاث رجلا اعدادا اہل البدر وهم اصحاب البیت وهم حکم اللہ فی ارضہ علی خلقہ۔ گویا قائم اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو کوفہ کے منبر پر دیکھ رہا ہوں، اور ان کی اطراف بدر میں شریک ہونے والوں کی تعداد کے برابر مرد کھڑے ہیں۔ یہ ان کے پرچم دار اصحاب اور اللہ کی طرف سے زمین پر حکومت کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اس حدیث کی بنا پر ان افراد کا علم و تقویٰ میں ایسا ہونا ضروری ہے کہ اگر پوری دنیا کو 313 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ سب ایک ایک حصے پر حکومت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ بعض بزرگوں کے قول کے مطابق 313 افراد امام خمینی کی طرح جنہوں نے ایران کی رہبری سنبھالی، لہٰذا ایسے 313 افراد ہونے چاہیے کہ جن کے اندر ایک ملک کو چلانے کی صلاحیت موجود ہو۔ جستجو گر اب میں سمجھ گیا کہ دنیا میں ان خصوصیات کے ساتھ ابھی 313 افراد موجود نہیں ہیں۔
اس کے لیے ایک وسیع منصوبے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کے افراد تیار کیے جا سکیں اور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کی رائے ہموار ہو سکیں۔ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد کی تکمیل اور اسلام کی ترقی کے لیے بتقویٰ اور مضبوط و سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے با ایمان اصحاب کی ضرورت محسوس کرتے تھے، اسی طرح امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی اپنے ظہور کے لیے ایسے ہی افراد کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ کیا آپ ان 313 افراد کی کچھ خصوصیات بتا سکتے ہیں؟ محقق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 میں ہم پڑھتے ہیں، اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعاً، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں یکجا کر دے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مذکورہ آیت کو پڑھنے کے بعد فرمایا، اس سے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اصحاب مراد ہیں، جن کی تعداد 313 ہوگی۔ خدا کی قسم امت معدود ہی لوگ ہیں، خدا کی قسم سب ایک ساتھ میں اکٹھے ہو جائیں گے جیسے موسم خزاں کے بادل تیز ہوا کی وجہ سے جمع ہو جاتے ہیں، چنانچہ وہ سب ایک دوسرے کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ اسی طرح ان کی خصوصیات میں ہے یہ بھی کہ وہ دور دراز شہروں اور ملکوں سے مکہ آئیں گے اور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف تو مکہ سے ایک فرسخ کے فاصلے پر ان 313 افراد کے انتظار میں توقف کریں گے، یہاں تک کہ وہ لوگ آپ کی خدمت میں پہنچ جائیں گے اور امام علیہ السلام ان کے ساتھ کعبہ تک آئیں گے، اور وہ لوگ پہلے انسان ہوں گے جو امام علیہ السلام کی بیعت کریں گے۔ وہ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ ساتھ غیبی امداد سے مالا مال ہوں گے اور دست خدا اور امام علیہ السلام کا سایہ ان کے سروں پر سایہ فگن ہوگا، جیسا کہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ہے، گویا میں تمہارے صاحب امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو دیکھ رہا ہوں جو 300 اور کچھ افراد کے ساتھ کوفہ کے پیچھے سے نجف آ رہے ہیں۔ داہنے طرف جبرائیل اور بائیں طرف میکائیل ہیں اور اسرافیل ان کے سامنے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس پرچم کو مخالفوں کے جس گروہ کی طرف جھکا دیتے ہیں اللہ انہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ جستجوگر امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اصحاب کے بارے میں کیوں رجال یعنی مردوں کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔